السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وعلیکم الرحمن السلام۔ الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا؟ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا، ایمان کو کفر سے چینج کر لیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا، بری راہ پر چلا گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا، یہ صحابہ کرام کی تربیت کے ابتدائی ایام تھے، شروعاتی ایام تھے، جب صحابہ کرام آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے۔ بعض وہ نئے مسلمان جو شہر کے نہیں تھے، گاؤں دیہات یا شہر سے دور رہتے تھے، کبھی کبھی وہ لوگ بھی ایسے سوالات کر لیا کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئے، تو انہیں روکا گیا کہ سوال کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم کیا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ادب سکھایا گیا، ایک مرحلہ تھا تربیت کا۔ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عرب، ان میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں اور بہت ساری کمیاں بھی تھیں۔ انہی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے بعد یہی لوگ آئیڈیل بن گئے، یہی لوگ نمونہ بن گئے، یہی لوگ ہم سب کے لیے قدوہ، اسوہ اور آئیڈیل بن گئے کہ اب ایسا ہی ہم سب کو رہنا ہے۔ لہذا کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، یا کبھی کچھ لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو صحابی تھے، صحابی رسول تھے، پھر ان سے ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ وہ صحابہ تھے، ان سے ایسا کیسے ہو گیا؟ تو وہاں ہمیں دور سمجھانا ہوگا، مرحلہ سمجھانا ہوگا۔ ابتدائی ایام یعنی ابھی تربیت شروع ہوئی ہے، تو وہاں اگر کچھ غلطی ہوتی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو انہیں بتایا گیا۔ بتانے کے بعد جب وہ سمجھ گئے، اس کے بعد کبھی انہوں نے کیا نہیں۔ کوئی چیز سمجھنے کے بعد اگر آدمی وہ غلطی دہراتا ہے تو وہ ایک طرح سے ہم اسے عیب کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی جس کو سنوارا جا رہا ہے، جس کی تربیت کی جا رہی ہے، اس سے ہونے والی کوئی لغزش، اس کو ہم اس کا عیب سمجھیں تو یہ ہماری کج فہمی ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اچھی انگلش بولتے ہیں، اچھی اردو بولتے ہیں، اچھی ہینڈ رائٹنگ آپ کی ہے، ساری چیز میں اچھے ہیں، لیکن آپ جب بچے تھے یا میں جب بچہ تھا تب تو یہ چیز ہمیں حاصل نہیں تھی نا، ہم نے اس کو سیکھا آہستہ آہستہ۔ اب ہماری کوئی نرسری کی بک، کوئی جونیئر کی بک لے کر کے آئے اور یہ بولے کہ دیکھیے یہاں آپ نے بچپن میں یہ غلطیاں کی، تو ہمیں خود اس پر تعجب ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ وہ کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا اس کو، ہمارے دور کے حساب سے کوئی گناہ نہیں تھا وہ۔ تو دینی بھائیوں، کچھ لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے جب اس طرح کی بات آتی ہے تو جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذباتی ہو کر کے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہے۔ حالانکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ صحابہ کی شان بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کتنے جلدی سے محض 13 سال 23 سال کے اندر یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بن گئے، ہر لحاظ سے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل اس لیے بھی ہیں کہ ہم بھی اگر اسی طرح اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، تو ہم بھی بہت ترقی کر سکتے ہیں، بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ تم چاہتے ہو کہ رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسا کہ موسیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے قوم کے لوگ سوال کرتے تھے، یعنی منع کیا گیا سوال کرنے سے پہلے. ابھی انشاءاللہ آگے بات آئے گی کہ کچھ لوگ آ کر کے نسب تک پوچھتے تھے، نسب پوچھتے تھے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے، یا ان کا فلاں کا باپ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی منع کیا کہ نہیں، اس طرح کے سوالات کرو گے تو خود ہی دشواری میں پڑ جاؤ گے، خود ہی تکلیف میں پڑ جاؤ گے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ نہیں، اس طرح کے سوالات نہیں کر سکتے ہو. تو دینی بھائیو، یہ ایک سمجھنے کی بات تھی کہ تربیت کا پہلا مرحلہ تھا، وہاں پر صحابہ کرام کو سمجھایا گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، اس طرح کے کبھی کبھی سوالات یہودی بھی آ کر کرتے تھے، کبھی منافقین بھی آ کر کے کرتے تھے، اور ان کا مقصد صرف پریشان کرنا ہوتا تھا، جبکہ صحابہ کرام کا مقصد ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ سوال کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، جانکاری کے لیے، لیکن سوال کرنے کا بھی ایک جو طریقہ ہوتا ہے وہ ادب انہیں سکھایا گیا. سرے سے سوال کرنے سے نہیں منع کیا گیا کہ نہیں سوال نہیں کر سکتے ہو، نہیں، وہ ادب سکھایا گیا کہ کیا تم اس طرح سے سوال کرتے ہو جیسے موسیٰ سے سوال کیے جاتے تھے. اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی کہ جیسے موسیٰ سے سوال کیے جاتے تھے، مطلب موسیٰ سے الٹے سیدھے سوال کیے جاتے تھے، تو ایسے سوال تم نہیں کر سکتے ہو. سرے سے یہ نہیں منع کیا گیا کہ تم سوال نہ کرو. اس لیے بعد میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سوال کرتے تھے، اور بہت ساری باتیں ان کے سوال کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو بھی سیکھنے کے لیے ملی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں. ودّ ودّو کے معنی چاہنا، بہت سارے اہل کتاب چاہتے. اہل کتاب سے مراد جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، سارے لوگ اس میں داخل ہیں. کہ اہل کتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں. یہاں یہودی خاص طور پہ مراد ہیں، وہی لوگ رہتے تھے مدینے میں، تو یا وہی لوگ اپنے حسد کو سنبھال نہیں پائے، وہی لوگ اس طرح کی شرارتیں گاہے بگائے کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں وہ ایمان سے ہٹا دیں، یعنی جو دولت ملی ہے ایمان کی، اسے تم چھوڑ بیٹھو، تم پھر سے اپنے پرانے دین پر چلے آؤ. یہ کون لوگ چاہتے ہیں؟ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں. اچھا کیوں چاہتے ہیں؟ ایسا وہ کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے دل میں حسد ہے. حسد ہے ان کے دل میں. دیکھیے پیچھے بات آئی تھی، آپ لوگ کو یاد دلاؤں، پیچھے بات آئی تھی کہ یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. ان کو پتا تھا، یہودیوں کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہمارے نسل سے نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے، اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے. تو ابھی جب دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان سے وہ حسد کرتے تھے کہ انہیں بھی ایمان کی دولت نہ ملے، یہ لوگ بھی ایمان سے محروم رہے. تو کہا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ حق ان کے لیے واضح ہے، حق ان کے سامنے بالکل واضح ہے. ایسا نہیں کہ وہ غلط فہمی میں یا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایسا کر رہے، نہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے لیے تبین ہو گیا. تبین کے معنی واضح ہو جانا، کوئی چیز بالکل کلیئر ہو جانا. اللہ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا، اب جو آدمی اچھی طرح سے حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، پھر بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، جو لوگ حق کو تسلیم کرتے ان سے حسد کرتا ہے، ان سے لڑائی کرنا، ان سے جھگڑا کرنا، ان سے الجھنا، اس میں صرف ہمارا وقت برباد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاعفوا واصفحوا، چھوڑ دو، معاف کرو، درگزر کرو، یعنی ان کے منہ مت لگو، ان سے دور ہی رہو. یہ کچھ کرتے بھی ہیں تو اس کو نظر انداز کرو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، ہمیں مسلسل آگے بڑھنا ہے، ہمیں مسلسل لوگوں کو صحیح باتیں بتانی. یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم اس میں پھنسے رہیں، ہم اس میں الجھے رہیں تاکہ ہمارا کام رکا رہے. تو اللہ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. یعنی ان کا کیا ہونا ہے اس سے متعلق اللہ تعالیٰ حکم نازل کرے گا، اللہ کا حکم آئے گا. امر کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کا حکم آ جائے،
یعنی آپ کو بتایا جائے کہ آپ ایسا ایسا کرو، اور امر کے معنی عذاب بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی عذاب ان پر آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تسلی رکھو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ان کی ان شرارتوں سے، ان کے اس حسد سے، ان کے تمہارے خلاف کام کرنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ چاہے تو انہیں منٹوں میں مٹا سکتا ہے، ان کی ساری شرارتیں اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں ناکام کر سکتا ہے۔ تو ان کو بہت زیادہ ان کی طرف توجہ کرنے کی، ان کو اپنے دل و دماغ میں سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنے مضبوط نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہم ٹینشن میں ہمیشہ رہیں، نہیں، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھیے یہ آیتیں ہیں جس میں یہودیوں کی شرارت بتائی گئی، تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ایک رخ دیا گیا کہ تمہارا فی الحال ان سے کیا کرو، تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو اور انہیں درگزر کرو، معاف کرو۔ اس کے بعد بطور خاص حکم کیا دیا جا رہا ہے، یہ نقطہ اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو ہمارے بہت سارے بھائی جو اسلام دشمن لوگوں کی شرارتوں کو دیکھ کر کے وہ الجھ جاتے ہیں اور بہت غمگین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ اس لیے نہیں پریشان ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں وہ کہا گیا جو ہمارے بس سے باہر ہے وہ اللہ اسے نمٹے گا، اس کے پھر ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس کے لیے ہمیں ٹینشن نہیں لینا ہے۔ دنیا چاہے جتنی چال بازیاں کرے، دنیا چاہے جتنے پلاننگ کرے، ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے گا تو اس کو لے کر کے ہم گھبرائیں نہیں، ہم تذبذب میں، ٹینشن میں نہ رہیں۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے دعوت کا کام کرنے کا، دین اسلام کی باتیں لوگوں کو پہنچانے کا، خود دین اسلام پر عمل کرنے کا اور صحیح بنیادوں پر اسلام کو طاقت پہنچانے کا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم کرتے رہیں۔ اب دیکھیے یہ اس سچویشن کو ذکر کرنے کے بعد کہ یہودی یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے ہٹا دیں، یہ ان کا مشن ہے ان کا کہ مسلمانوں کو ایمان سے ہٹا دیں۔ تو ان کی چاہت کا بھی ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں کیا گائیڈ لائن دی گئی کہ ہمیں ان سے الجھنا نہیں ہے، فاعفوا واصفحوا، انہیں معاف کرو، چھوڑو۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ حکم دیا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دین میں صرف نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، نہیں، بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کے مراتب ہیں، اس کا ایک وقت فکس ہے، وہ کب کرنا ہے، کیسے کہنا، اس کے شرائط ہیں۔ ایسے ہر کوئی آدمی بے چین ہو کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہے، بے چینی پھیلانے لگے تو وہ ایک وبال ہے۔ علماء بتائیں گے کہ کب کہاں کیا چیز کرنے والی ہوتی ہے، اور پھر اس کے حساب سے لوگوں کو، عوام کو اسی حساب سے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اچھا زکوٰۃ دو گے، مال خرچ کرو گے، وہ ضائع نہیں جائے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی تم خرچ کرو گے نیکی کے جذبے سے، جو بھی خرچ کرو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، یعنی آدمی یہ بھی سمجھے کہ جو خرچ کر رہا ہے نا تو دوسرے کا کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ میں اگر زکوٰۃ نکالتا ہوں، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالتا ہوں، تو جس کو دیتا ہوں اس پر میں کوئی احسان نہیں کرتا ہوں، وہ اس کا حق ہے، جسے میں زکوٰۃ دیتا ہوں اس کا وہ حق ہے۔ اور میں نکال کس لیے رہا ہوں؟ کیونکہ میں پکڑا جاؤں گا، تو میں اپنی جان بچانے کے لیے، یا یہ کہیے کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اب دیکھیے یہاں عذاب سے بھی بچ گئے، اور تجدوہ عند اللہ، اللہ کے یہاں ہمیں وہ ملے گا، وہ چیز ملے گی بدلے کی شکل میں، ثواب کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کے اجر کی شکل میں، ہمیں ہمارا خرچ کیا ہوا مال کا بدلہ ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہم کوئی عمل کریں، کوئی نیکی کریں، کوئی اجر و ثواب کا کام کریں تو دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا مانے نہ مانے، کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم وہ نیکی کرتے رہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر و ثواب دیں گے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کے بارے میں ایک بات بتائی، اور الحمدللہ آپ لوگ شروع سے جڑے ہوئے، اب تک بہت ساری شرارتوں کا ذکر آیا، ان میں سے دیکھیے ایک بات پھر آئی
یہودی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہ دونوں کہتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. کیا کہتے تھے؟ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، امپاسبل. لن يدخل الجنہ، جنت میں کوئی ہرگز جا ہی نہیں سکتا ہے، الا من کان ہودا او نصارا، صرف دو لوگ جائیں گے، جو یہودی ہوں گے، جو نصارا ہوں گے. یعنی ان کے ایمان کے ان کے اس وقت کہنے کے حساب سے کیا خلاصہ نکلا کہ صرف کرسچن اور یہودی یہی لوگ جنت میں جائیں گے. یہ ان کا کہنا تھا، یہ ان کا دعویٰ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تلک امانیہم، یہ ان لوگوں کی آرزو ہے، ان کی تمنا ہے، ان کا گمان ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم، تم اس پر برہان لے کر آؤ، اس پہ کوئی دلیل. یہ دعویٰ تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کوئی کسی بھی چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے، دعویٰ کے بعد اس کا پروف ہونا چاہیے کہ میں نے دعویٰ کیا اور یہ دیکھیے اس کا پروف ہے. تو اللہ نے فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل دو. دیکھیے یہاں سے ایک نقطہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی سیکھنے کے لیے ملا کہ کوئی بھی بات اللہ رب العالمین نے اگر بتائی ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر منسوب ہے تو محفوظ بھی ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ محفوظ ہے، سیف ہے، وہ چاہے قرآن میں سیف ہو چاہے احادیث رسول میں سیف ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بتائے دین کے نام پہ کہ دیکھیے میں یہ بتا رہا ہوں یہ دین ہے اور آپ بولو کہ یہ کہاں ہے تو ملے نا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ملے گا وہ کسی نہ کسی کتاب میں جو محدثین کی محنت کی گئی، محدثین نے جو محنت کی، ائمہ نے جو محنت کی، وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے. اچھا یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ پھر تو لوگ دین میں اپنی طرف سے نہ جانے کیا کیا ڈالتے رہیں گے. یعنی شیطان، دیکھیے شیطان ہمیں کئی ناحیوں سے بہکاتا ہے، کئی ناحیوں سے ہمیں غلط راہوں پہ ڈالتا ہے. تو اس کی تو بہت پہلی کوشش یہ ہوگی کہ جو دین ہمیں ملا ہے اسے ہی خلط ملط کر دے، اس میں ہی بہت ساری چیزیں ڈال دے، اسے گڑمٹ کر دے، اس میں جو چیز جس جگہ سے اس کو ہٹا دے، یہ اس کی پہلی کوشش ہوگی. کیونکہ یہ تو گائیڈ لائن ہے نا، یہی اگر اسے ہی غلط کر دیا جائے، اسے ہی ختم کر دیا جائے، اسے ہی مٹا دیا جائے تو لوگ پھر منمانی زندگی گزاریں گے. یہ اس کی کوشش ہوئی، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے اسے سیو کر دیا. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کہ اللہ نے فرمایا. تو دین محفوظ ہے. قرآن مجید لاکھ دشمن پیدا ہوئے لیکن مٹا نہیں سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مستشرقین نے، بہت سارے دوسرے جو اسلام دشمن لوگ تھے جن کو عربی زبان آتی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سے گڑ گڑ کر کے اللہ کے نبی کی طرف کوئی بھی بات منسوب کر دی، کوئی بھی بات کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے محدثین پیدا کیے، جن محدثین نے ساری باتوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا کہ نہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث گرچہ یہ اللہ کے رسول کی طرف دکھائی جا رہی لیکن یہ ضعیف ہے. ضعیف ہونے کا مطلب دو شرطیں دیکھتے تھے محدثین جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے تھے، دو چیزیں چیک کرتے تھے. نمبر ایک، اگر وہ آدمی جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، لوگ اس کے بارے میں بتاتے کہ جھوٹا آدمی ہے اور سماج میں وہ جھوٹا مشہور ہو تو اسے حدیث نہیں لیتے. اب وہ آدمی اگر کوئی حدیث بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے تھے. کیونکہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، ایسا آدمی اس بات کا امکان ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کے پیش کر دے. اس لیے حدیث نہیں لیتے تھے محدثین، تمام محدثین اس حدیث کو نہیں لیتے تھے. اور دوسری چیز چیک کرتے تھے کہ اس کی قابلیت کیا ہے، ایبیلٹی کیا ہے. یعنی اگر اس کا حفظ کمزور ہوتا تھا، اس کو یاد نہیں رہتی تو کوئی بات برابر سے، تو اس سے بھی نہیں لیتے تھے، احتیاطاً اس سے بھی نہیں لیتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ کرے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ درس میرا آپ لوگ سن رہے ہیں، اس وقت میرے ساتھ 6 لوگ اور جڑے ہوئے. میں جو باتیں بتا رہا ہوں سب کے یاد رکھنے کی صلاحیت ایک جیسے نہیں ہوتی کہ میں نے جو بتایا سب کو ایک جیسا یاد رہے، یہ ایک جیسا سب کا نہیں رہتا. تو محدثین یہ بھی دیکھتے تھے کہ فلاں حدیث جو ہے یہ بھی بیان کر رہے، یہ بھی بیان کر رہے، یہ بھی بیان کر رہے، 6 لوگ بیان کر رہے اس طرح سے، اور ایک آدمی اس سے ہٹ کر بیان کر رہا ہے، یہ الگ طرح سے بیان کر رہا ہے جو جھوٹا بھی ہے تو اس کی حدیث کو نہیں لیتے تھے، یا جس کا حفظ کمزور ہے تو اس کی حدیث کو نہیں لیتے تھے.
تو دینی بھائیوں یہ بات یہاں سے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ضابطہ دیا ہے کہ ہم کسی بات کی دلیل طلب کریں کہ یہ چیز کہاں ہے. کیا فرمایا؟ قل ہاتوا برہانکم، تم برہان لے کر آؤ. برہان ایک دم واضح ہونا چاہیے نا. تم کہہ رہے ہو کہ صرف جنت میں یہودی جائیں گے، نصارہ جائیں گے، یہ تمہارا دعویٰ ہے نا. تو اب اس کی تم دلیل دو کہ کہاں ہے. تم اپنی کتاب میں دکھاؤ کہیں، یعنی توریت میں کہیں دکھاؤ، انجیل میں کہیں دکھاؤ کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے یا صرف نصارہ جنت میں جائیں گے. اس کی دلیل دو. تم نہیں دے پائے، نہیں دے پائے. وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اپنی طرف سے بنا کر کے کوئی بات پیش کر دیں اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. نہیں، وہ نہیں چلے گا، وہ قابل قبول ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم سے ایسا کوئی وعدہ لیا گیا ہے تو تم بتاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ حقیقت میں جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے. بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دے، مطلب جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے. وہ محسن، اور پورے اخلاص کے ساتھ. محسن کے معنی یہاں پر مخلص، اخلاص، خالص اللہ کے لیے اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر سیف ہے، محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ انہیں کوئی ٹینشن ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے اخیر میں بتایا کہ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے دین پر پورے خلوص کے ساتھ بندہ چلے گا تو اسے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اس کے اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر محفوظ ہوگا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا. دینی بھائیو، یہ آج کے درس کی باتیں تھیں جن میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. پہلے یہ سیکھا کہ سوال کرنے سے پہلے ہم، یعنی کسی سے بھی ہم سوال کریں تو ایسے کوئی اٹپٹا سوال نہ کریں، لاجک ہونا چاہیے، اس میں معنویت ہونی چاہیے اور سوچ سمجھ کر کے ہم کوئی سوال کریں. ہمیں یہ ضابطہ دیا گیا. ایسی یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ حسد ایک بہت بری چیز ہے. حسد، دیکھیے یہاں یہودی کیوں نہیں ایمان لائے اور کیوں چاہتے تھے کہ مسلمان وہاں سے ہٹ جائیں؟ کیونکہ حسد کرتے تھے. تو حسد ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. اس سے متعلق اور بھی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں. ایسے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر بات کا جواب دینا، ہر کسی سے ٹکرانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں، کوئی دانش مندی نہیں ہے. مرحلہ ہوتا ہے، اس میں آدمی کو سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے کہ کس کے منہ لگنا ہے، کس کے منہ نہیں لگنا ہے. یہودیوں کی شرائط کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا سکھایا؟ فاعفوا واصفحوا، چھوڑو، جانے دو، درگزر کرو. ہمارے اپنے پڑوس میں، ہمارے اپنی بلڈنگ میں، ہمارے اپنی سوسائٹی میں سے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جن سے ہمارا مزاج نہیں ملتا ہے، جو اکھڑ قسم کے ہوتے ہیں، بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، بد اخلاق قسم کے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان کے منہ میں نہیں لگنا ہے. یہ صرف یہ سوچ لینا کہ یہ تو غلطی پر ہے اور پھر مجھ سے لڑے، ایسا نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نظر انداز کر کے چلنا ہوگا اور وہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنے اچھے برتاؤ کے ذریعے اگر وہ آدمی قریب آتا ہے، سدھرتا تو اچھی بات ہے، ورنہ ہٹاؤ اس کو، ہم اپنے زندگی جیتے رہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بہت سارے کام ہمیں اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے کافی ہے. خاص طور پہ ہمیں حکم دیا گیا نماز کا پابند بنے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. دینی بھائیو، زکوٰۃ کے تعلق سے جتنے مسلمان فی الحال صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں اگر ہیں، وہ اگر ایمانداری سے، پوری ایمانداری کے ساتھ اگر زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہیں تو اپنی پوری قوم کا بہت بڑا بھلا ہو سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ زکوٰۃ چور بھی ہوتے ہیں، زکوٰۃ چوری کرتے ہیں، نہیں ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ دینی فریضہ ہے. ایسے ہی یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. مطلب بہت ساری نیکیوں میں شیطان اس طرح سے بہکاتا ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، یعنی ہر کسی کو نہیں، لیکن کچھ لوگ جو شو آف کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نام نہیں ہوتا، شہرہ نہیں ہوتا، تو انہیں شیطان اس طرح سے بہکا دیتا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے بخوبی واقف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی تھی یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، کہ جو جھوٹے جھوٹے دعوے کرتے تھے، لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول کر کے رکھ دی قرآن مجید میں کہ یہ ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، اور دیکھو یہ کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. ایسے اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ اگر ہم اللہ کے فرما بردار بن جائے، مخلص بندے بن جائے، تو اللہ کے ہمیں اس کا اجر ملے گا، ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا. یہ باتیں آج کے درس میں ہمیں سیکھنے کے لیے ملی. یہاں میں ایک ریکویسٹ کروں گا، جو یعنی مینجمنٹ میں جتنے لوگ ہیں، سبھی لوگ ہیں، عمران بھائی ہیں،
عبد المبین بھائی ہیں یا اپنے اکرام بھائی ہیں، سبھی لوگ کرامت بھائی ہیں، سب سے کہوں گا کہ یہ 5 آیتوں سے بڑھا کر کے اب 7 آیتیں کر لیں، انشاءاللہ کافی ہوگا، اور تھوڑا سا ہمارا کورس بھی اور جلدی جلدی آگے بڑھے گا، اور زیادہ سیکھنے کے لیے ہمیں انشاءاللہ ملے گا۔ تو 5 آیتوں کے بجائے اگلے درس سے آپ لوگ 7 آیتیں رکھیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ دوسری بات، آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اگلے سنڈے کو 10 تاریخ ہوگی، جس کو عربی میں عاشورہ بھی کہتے ہیں، عشر کے معنی 10۔ عاشورہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ زمانے جاہلیت سے ہی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی اس کی قدر تھی، اور عرب کے لوگ اس کی قدر کیا کرتے تھے۔ عاشورہ یہ وہی تاریخ ہے، یعنی 10ویں محرم وہی ڈیٹ ہے جس دن فرعون کو غرق کیا گیا، جس دن فرعون ڈوب کر مرا، اور یہ وہی تاریخ ہے عاشورہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اس درندے صفت آدمی سے نجات ملی تھی۔ تو یہ بہت ہی اہم دن ہے۔ عاشورہ کی فضیلت میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایسے ہی عاشورہ کے روزے سے متعلق جو خاص بات مجھے ذکر کرنی ہے، جو عمل کے لیے، ہم سب کے عمل کے لیے، وہ میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ذوالحجہ کے موقع پر بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ موقع آتے رہتا ہے کہ ہم کوئی، یعنی یہ آفر رہتا ہے اللہ کی جانب سے جو ملتے رہتا ہمیں کہ 1 دن کا روزہ رکھ لے اور ہمیں اس کا بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو دینی بھائیو، اگلے سنڈے کو ہم خود بھی روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھنے کی رغبت دلائیں، ماحول پیدا کریں، ابھی سے ذہن سازی کریں، تو انشاءاللہ ہمیں یہ ثواب ملے گا۔ اچھا، اس کے کچھ احکام بھی ہیں، میں وہ بھی بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا، یہ وفات سے 1 سال پہلے کی بات، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عاشورہ کے ساتھ ساتھ یوم التاسع یعنی 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی مخالفت کرتے تھے۔ مخالفت منع کہ اللہ کے نبی نے کہ ہم کسی قوم کی مشابہت اختیار کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی نقالی کرے، کسی کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اسے ہمیں منع کیا گیا ہے، چونکہ اہل کتاب بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں تاکہ اس کی ہم مخالفت کر سکیں۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ اور سمجھیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے 9ویں کا، یعنی جو اس سال سیٹرڈے اور سنڈے پڑ رہا ہے، سیٹرڈے کو ہم نہیں روزہ رکھ پائے، تو اب 10ویں کا روزہ رکھیں کہ نہیں؟ 10ویں کا ضرور روزہ رکھیں، 10ویں کا روزہ ضرور رکھیں، اس کے بعد 11ویں کا روزہ رکھ لیں، 11 تاریخ کی، تو مخالفت ہو جائے گی۔ افضل سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں رکھیں، 9ویں کو نہیں رکھ پائے تو دوسرا مقام یہ ہے کہ 10ویں اور 11ویں رکھیں۔ اگر روزہ رکھنا دشوار ہے، بڑی دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم 10ویں کا ضرور رکھیں، اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ مخالفت ہم نہیں کر پائیں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن 10ویں کا ہمیں ثواب مل جائے گا۔ تو یہ 3 گریڈ ہے، اس کے الگ الگ 3 درجے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور سمجھے ہم کہ صرف سنیچر کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کوئی ایک دن خاص کر لینا کہ صرف اسی دن سنیچر کا روزہ ہی صرف رکھیں گے یا صرف جمعہ کا روزہ رکھیں گے، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی خاص دن کا روزہ ہے، کسی خاص دن کا روزہ، جیسے عاشورہ کی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم ایسے ہم سنیچر کو روزہ رکھ رہے ہیں، سنیچر سمجھ کے نہیں، کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ عاشورہ کی وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ عاشورہ کے دن کا ہمیں روزہ رکھنا سنڈے کو، اور ہمیں اہل کتاب کی مخالفت کرنا، اس لیے 9ویں کا بھی روزہ رکھنا ہے، تو اس لیے ہم سنیچر کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ وجہ سنیچر نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ ہے، تو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کوئی جمعہ کے دن روزہ رکھے، جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر جمعہ ہی کے دن عرفہ کا روزہ پڑ رہا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے پڑھا عرفہ کا روزہ، تو ہم یہ روزہ جمعہ کی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں،
کس وجہ سے رکھ رہے ہیں؟ عرفہ کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، تو اس کا جواز ہے، پھر روزہ رکھا جا سکتا بلکہ رکھنا بھی چاہیے۔ تو دینی بھائیو، یہ عاشورہ سے متعلق کچھ فضیلت اور کچھ اس کے احکام و مسائل تھے جو ذکر کیے گئے۔ یہاں ایک افسوس کے ساتھ ایک بات بتاؤں میں کہ محرم کا یہ مہینہ جس کو شہر اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ، بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے اپنا مہینہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے افضل ہوتے ہیں، سب سے بہتر ہوتے ہیں، وہ شہر اللہ، اللہ کے مہینے والا روزہ۔ اللہ کے مہینہ کون سا ہے؟ المحرم، محرم کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن یہ اضافت تشریفی ہے۔ اضافت تشریفی کا مطلب اس مہینے کا شرف بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے آدمی کے پاس 2-3 بیٹے ہوں، 2-3 بچیاں ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بڑی محبت میں وہ کسی ایک کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، پیار میں، لاڈ میں، اس کا ایک یعنی انداز ہوتا بیان کرنے کا۔ ایسے یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محرم کی نسبت اپنی طرف کروائی، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو دینی بھائی، محرم کا مہینہ بہت ہی افضل ہے اور پہلے سے ہی ہے، بہت پہلے سے ہی ہے، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کو بالکل سوگ کا مہینہ بنا دیا گیا، رونے پیٹنے، ماتم کرنے کے، سینہ پیٹنے کے اور غم منانے کا مہینہ۔ یعنی تصویر جو دکھتی ہے وہ کیا کہ بالکل غم والا مہینہ ہے، بالکل رونے والا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کا مرحلہ ہے۔ یہ مہینہ پہلے سے ہی افضل تھا، پہلے سے اس کا ایک مقام و مرتبہ تھا۔ عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت تھی، بہت پہلے سے اس کی ساری فضیلتیں۔ حسن حسین یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بعد میں ہوئی ہے، یہ بعد میں شہید ہوئے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ پہلے سے ہی افضل تھا، تو ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ ہمیں اس کا بھی افسوس ہے جن لوگوں نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، شہادت حسین کا ہمیں بھی افسوس ہے، ہمیں بھی اس پر یعنی تکلیف ہے، دکھ ہے۔ سارے صحابہ کرام جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، کسی بھی عزیز اور اپنے محبوب کے انتقال پر، ان کی وفات پر، ان کی شہادت پر غم کا ہونا، تکلیف کا ہونا، یہ فطری چیز ہے، لیکن پورے مہینے کو اسی میں سمیٹ کر کے دکھایا جائے اور یہی اصل بتا دیا جائے، یہ بہرکیف مناسب اور صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں محرم اور عاشورہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو دین کا صحیح تفقہ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اب کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے۔